لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ کون سا آنسو افضل ہے؟ ایک اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے رونے میں جو آنسو آئے وہ ایک، انہوں نے سوال میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال کچھ ہی دنوں پہلے ہوا ہے تو ان کی یاد میں ان کو آنسو آ جاتا ہے، ایک یہ آنسو، اور ایک اللہ کی رحمت میں کی امید سے آنسو آ جاتا ہے۔ یہ تمام طرح کے آنسو ہیں۔ یہ کہنے کو دو تین طرح کے آنسو ہو گئے، ایک اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رونے کا جو ہے ایک وہ آنسو ہے، اور ایک آنسو اسی میں تذکرہ ہے والدہ کی یاد میں آنسو آ جاتے ہیں، ایک یہ آنسو ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے رہتے ہیں، رحمت الہی کی امید سے جو روتے ہیں، ایک یہ آنسو ہے۔ تو یہ اس طرح سے تین طرح کے آنسو ہو گئے۔ کون سا آنسو اس میں بہتر ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب عرض کرتا ہوں۔ جواب عرض کروں اس سے پہلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیے، آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آنسو آپ نے تین طرح کا تذکرہ کیا، ایک اللہ کی رحمت سے، اور دوسرا آپ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے خوف سے آپ رو رہے، ایک ماں کی یاد میں رو رہے۔ کس طرح کے آنسو کے فضائل احادیث پاک میں ہیں، میں پہلے یہ آپ کو تذکرہ کرتا ہوں، پھر آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ جانور کے تھن میں واپس جائے۔ یعنی جس طرح دودھ کا جانور کے تھن میں واپس جانا ممکن نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں چلا جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ خوف الہی سے رونا، وہ خوف الہی میں جو روئے گا آنسو نکلے گا، وہ آنسو کی ایک فضیلت یہ ہوئی۔ یہ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے وہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ کنز العمال میں حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت باہر نہ جاؤ، اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ، اپنی غلطیوں پر آنسو بہاؤ۔ یہ بھی ایک آنسو ہو گیا، یعنی اپنی غلطی پر آنسو بہانا، گناہوں پر آنسو بہانا، اپنی کمیوں پر، اپنے جو بھی اللہ کی نافرمانیاں سرزد ہوئی ہیں اس پر آنسو بہانا۔ یہ تین طرح کے جو رونے والے ہیں، آنسو بہانے والے ہیں، ان کے بارے میں خوشخبری یہ ہے کہ یہ نجات یافتہ لوگ ہیں۔ یہ بھی شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں سے کوئی بلا حساب بھی جنت میں جائے گا؟ تو فرمایا ہاں، بلا حساب بھی جائے گا۔ کون؟ وہ شخص جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے وہ شخص بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، اپنی خطاؤں پر رونا، اللہ کی خوف سے رونا، یہ آپ نے کچھ رونا سنا۔ احیاء العلوم میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھوں کو آگ نہ چھوئے گی، یعنی دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ جو رات کے اندھیرے میں رب عز و جل کے خوف سے روئے، اور دوسری وہ جو راہ خدا میں پہرا دینے کے لیے جاگے۔ یہ دو آنکھیں، ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ بھی شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اس قطرے سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں جو آنکھ سے اس کے خوف سے بہے، یا خون کا وہ قطرہ جو اس کی راہ میں بہایا جاتا ہے۔ یہ بھی احیاء العلوم کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے تھے، دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں عطا فرما جو کثرت سے آنسو بہاتی ہو، اور آنسو گرنے سے تسکین دے، اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائے اور دانے انگاروں میں بدل جائیں۔ تو آقا کریم بھی رونے والی آنکھیں ملے اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرور کونین علیہ السلام نے خطبہ دیا تو حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا
یہ دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر آج کی اس محفل میں تم میں سے ہر ایک پر پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہوتے تو اس آدمی کی رونے کے صدقے معاف کر دیے جاتے، کیونکہ ملائکہ بھی رو رو کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ گریہ وزاری کرنے والوں کی شفاعت نہ رونے والوں کے حق میں قبول فرما۔ تو رونے کے یہ فضائل ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس قدر روئے کہ ان کے رخسار، ان کے گال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر رسول کریم علیہ السلام بھی رونے لگے۔ آپ علیہ السلام کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ رونے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رویا ہو۔ یہ بھی شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں کھو گئے۔ 3 دن کے بعد آپ ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ایک قبر کھود رکھی ہے اور اس میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے میں تمہیں 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں قبر میں کھڑے آنسو بہا رہے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی ابا جان کیا آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک خشک وادی ہے جسے رونے والوں کے آنسو ہی بھر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ضرور ضرور میرے بیٹے، اور خود بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ یہ ساری روایتیں آپ کو اللہ کے خوف سے رونے، گناہوں کو یاد کر کے رونے، گناہوں پر رونے کے بارے میں آپ نے سننے کی سعادتیں حاصل کی۔ تو رونا یہ آپ نے سنا۔ اب اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کی رحمت کی امید سے رونا، ماں کی یاد میں رونا، یہ سارا کے سارا رونا یہ سب نیکیوں کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ والدہ کی یاد میں، فوت شدہ انتقال شدہ والدہ کے یاد میں رونا، یہ بھی الحمدللہ والدہ کی محبت آپ کے سینے میں ہے یہ بتاتی ہے۔ اور والدین سے محبت کرنے کی تو قرآن احادیث سب میں حکم ہے۔ آقا کریم نے تو والدین کے حقوق میں تذکرہ فرمایا جس طریقے سے، تو ان تذکروں کی تفصیل ارشاد فرماتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی 12 حقوق رہ جاتے ہیں۔ زندگی میں تو رہتے ہی ہیں، 12 حقوق ان کے بعد انتقال کے بعد بھی رہتے ہیں۔ تو یہ تو آنسو چاہے آپ اللہ کی خوف سے بہائیں اس کے بھی فضائل ہیں، وہ بھی بہت بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید سے آنسو بہائیں یہ بھی بہتر ہے۔ ماں کی محبت میں آنسو بہائیں یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن آپ کے سوال میں ایک حصہ ہے کہ افضل آنسو کون سا ہے؟ تو چونکہ فضیلت جو ارشاد ہوئی ہے بالخصوص طور پر کلیئر کر کے وہ اللہ کے خوف سے رونے والے آنسو کا ہے۔ اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کے فضائل بھی آنسو کے ہوئے، لیکن زیادہ تر خوف الہی میں جو آنسو نکلتے ہیں اس کے فضائل احادیث پاک میں زیادہ ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی خوف سے جو آنسو نکلتا ہے وہ سب سے افضل آنسو ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اللہ کے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔